صحابہ کرام کی عظمت کیا تھی کہ وہ فکر آخرت سے بھرے ہوئے تھے. ہمیں جتنی فکر دنیا ہے نا، ان کو اس سے بہت زیادہ فکر آخرت تھی. اچھا، ہمارے پاس جتنی دنیا زیادہ ہوتی ہے نا، ہمیں اتنی فکر دنیا زیادہ ہوتی ہے. ان کے پاس جتنی زیادہ نیکیاں تھی نا، اتنی ان کو فکر آخرت تھی. اس کو ایک جملہ بنا کر لکھ لیں. جتنی دنیا بھرتی جاتی ہے نا انسان کے ہاتھ میں، اتنی دنیا کی اور زیادہ ہرس لگ جاتی ہے. پیسہ جتنا زیادہ ہوتا ہے نا، اور پیسے کو ہر چیز پہ قیاس کر لیں، اتنی کم ہوتا جاتا ہے. اس کے برعکس نیکیوں کی ہرس جتنی آپ کی بڑھتی جائے گی نا، آپ کو اتنی آخرت کی زیادہ فکر لگے گی. اس میں انشاءاللہ ہم اگلے پارے میں پڑھیں گے کہ نیکیاں کر کے بھی ڈرنے والے تھے وہ لوگ. بس یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں نیکیوں میں بڑھا کر پھر فکر بھی لگا دے کہ ہماری نیکیاں کہیں قبولیت سے رہ نہ جائیں. اور اس میں ہم ابو ذر غفاری جیسے صحابہ کو دیکھ چکے کہ کیسے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو مختصر سے مختصر کرتے تھے تاکہ یہ ہمارے آخرت کے رستے میں نہ آئے. دیکھیے، دنیا اگر آپ کی آخرت کو بگاڑ نہیں رہی نا تو کوئی بری نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر، آپ کے کاروبار، آپ کے بچے، آپ کی سوشلائزنگ اور ABCD جس کو بھی ہم دنیا کہتے ہیں، اگر آپ اس میں سے کسی چیز کو اپنے مقصد کے راستے میں رکاوٹ دیکھیں، اس کو ہٹا دیں. چھوٹی سی مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ نے کبھی نہ کبھی وہ ہرڈل گیم کھیلی ہوگی. رکاوٹوں کو ہٹاتے جاؤ اور بھاگتے جاؤ، اور جو پہلے پہنچ گیا وہی آگے جائے گا. یہ ہے وَلَهُ سَابِقُونَ، یہ لہا سابقون. آپ کی میری دنیا ہرڈلز ہیں. کبھی ایک کرسی ایک اٹھاؤ، یہ اٹھاؤ، یہاں سے کچھ چمچہ اٹھاؤ، یہاں سے یہ اٹھاؤ. اب اس اٹھانے میں پتہ نہیں ہم تو پیچھے رہ جائیں اور جس کے رستے کی رکاوٹیں تھی وہ بھاگ کے جا کے آگے چلا جائے. بس یہ ہرڈل ریس ہے. تو پھر دنیا اچھی ہے کہ بری ہے؟ ہرڈلز ہیں. ہاں، اگر آپ کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے اور آپ کے اتنے مینز ہیں کہ آپ اس دنیا کو بھی مینج کر رہے ہیں اور آخرت تو آپ کی بنی رہی ہے، تو پھر سونے پہ سہاگ ہے.